أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی جس مجلس میں بیٹھنا کسی بھی اعتبار سے نقصان دہ نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے 4 بشارتیں دی ہیں، لہذا آپ لوگ اس بشارت کے حقدار ہیں اور آپ لوگ مبارکباد ہے کہ آپ لوگوں نے ان بشارتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی راتوں کو نیندوں کو خراب کیا، نرم و گزار بستروں کو ترک کیا، محفوظ اپنے گھروں سے نکل کر کے ایسی مجلس میں آ کر کے تشریف لائے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون فیما بینہم الا غشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. کہ کوئی بھی قوم جب کسی ایسی جگہ جمع ہوتی ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہے، اور اس میں آ کر کے وہ دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دین کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کے اوپر 4 چیزوں کا نزول ہوتا ہے. پہلی چیز اسے رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے. رحمت الہی ڈھانپنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت جس دعا کو کریں گے وہ دعائیں قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے. آپ پر عذاب نہیں آ سکتا، آپ اللہ کے غضب کے مستحق نہیں کر سکتے، لہذا آپ پر رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے. دوسری جو چیزیں آپ کو عطا کی گئی اس مجلس میں بیٹھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، اطمینان و سکون آپ کو حاصل ہوتا ہے، آپ کے دل سے بے چینی دور ہوتی ہے، اور آپ نے اس کا اندازہ بھی لگایا ہوگا کہ اس مجلس میں جب سے آپ بیٹھے ہیں آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہوا ہے. تیسری چیز جو آپ کو اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے حاصل ہوئی وہ ہے کہ آپ کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، رحمت کے فرشتوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب وہ جائیں گے تو آپ کے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائیں گے کہ اللہ تیرا فلاں فلاں بندہ تیری بات سننے کے لیے، تیرا دین سیکھنے کے لیے اپنی رات کی نیندوں کو چھوڑا، ٹھنڈی کی رات میں ایک جگہ جمع ہوئے، نرم و گزار بستروں کو چھوڑا اور تیری بات کو سنا تاکہ وہ اس سے دین کو سیکھ سکے، اس پر عمل کر کے تجھے راضی کر سکے اور تیری رضا جوئی کے بعد وہ جنت کا حق حاصل کر سکے، جس کے سلسلے میں آپ کے بچوں نے گفتگو کی. اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ فرشتوں کے بیچ میں آپ کا ذکر کرتا ہے، آپ کا تذکرہ فرما رہا ہے.
آپ کو یاد کر رہا ہے. ذرا آپ غور کریں کہ اگر آپ کے گاؤں کا مکھیا یا آپ کے علاقے کا ایم ایل اے یا آپ کے علاقے کا ایم پی اگر پارلیمنٹ میں آپ میں سے کسی کا نام اچھائی سے لے لے، نیک نامی سے لے لے، تو آپ کو جب پتا چلے تو آپ کے خوشی کا کیا عالم ہوگا. اگر وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا تاکہ آپ اس کو اپنے عمل کے ذریعے خوش کر سکے، جس نے آپ کو کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ آپ کا ذکر خیر فرما رہا ہے. آپ کے خوشی کا کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے. اس لیے آپ لوگ افسوس نہ کریں کہ جو لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ آپ سے بہتر ہے. قطعاً نہیں، وہ آپ سے بہتر ابھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر یاد فرما رہا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر خیر کے ساتھ یاد کر رہا ہے. یہ تو باتیں تھی آپ کو اس مجلس میں بیٹھنے کی مبارکبادی دینے کی. ساتھ میں آپ کو مبارکبادی دوں کہ آپ کے بچے اور آپ کی محنتیں اور آپ کے اساتذہ کی محنتوں نے واقعی معنی میں یہ بتایا کہ اگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، یعنی جب آپ محنت کریں گے تو کسی بھی چیز کو تراشا جا سکتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کے بچے نے ایسے ایسے عناوین پیش کیے، ایسی ایسی گفتگو پیش کی کہ اگر اس پر سنجیدگی سے عمل کر لیا جائے تو دنیا و آخرت سر جائے. اسی لیے آپ لوگ اس لحاظ سے بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں. اور چونکہ مجھے جس کرسی پر بیٹھایا گیا ہے اس پر دو ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں. ایک وہ ذمہ داری جو باتیں یہاں رکھی گئی اس سلسلے میں مختصر ہی صحیح کچھ گفتگو کر دی جائے. دوسری وہ ذمہ داری جو ناظم درسہ نے میرے اوپر دی ہے کہ کچھ باتیں آپ تک میں اپنی باتیں پہنچاؤں. دونوں ذمہ داری میرے سر ہے. تو سب سے پہلے مختصر ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتا چلوں جس پر گفتگو آپ کے بچوں نے کیا، اور وہ بہت ہی مختصر کے ساتھ، چونکہ رات میں کافی ہو چکی ہے، شاید یہ ڈیڑھ کے قریب بجنے جا رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بچوں کی پروگرام بھی باقی ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ مختصر انداز میں گفتگو کی جائے اور اپنی بات ختم کی جائے. لہذا سب سے پہلے جو آپ کے پاس گفتگو رکھی گئی وہ تھی اتحاد و اتفاق. اور اتحاد و اتفاق کے سلسلے میں صرف آپ کی عبادتوں کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہوں گا اور اسی سے غور کر رہے ہیں کہ اسلام نے اتحاد و اتفاق کی کتنی اہمیت دی ہے. اسلام کی بنیاد 5 ارکان. صحیح بچوں؟ اسلام کی بنیاد 5 ارکان. سب سے پہلے بنیاد ارکان کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے جس لائق ہو جس کی عبادت حقیقت میں کی جائے. اور اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے کوئی بھی مسلمان اسلام میں داخل ہوتا ہے. امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، چاہے جو شخص بھی ہو، سب کو یہی کلمہ پڑھنا ہوگا. لہذا اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو ایک کلمہ پر آپ کو اتحاد کرنا پڑے گا، ایک کلمہ کو آپ کو ماننا پڑے گا. لہذا اسلام میں داخل ہونے کے لیے متحد ہونا ضروری ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے متحد کلمہ کو پڑھنا ضروری ہے. امیر کے لیے الگ کلمہ نہیں، غریب کے لیے الگ کلمہ نہیں، بچے کے لیے الگ کلمہ نہیں، بڑوں کے لیے الگ کلمہ نہیں، سبھی کے لیے ایک ہی کلمہ. اس چیز کا پیغام دیتا ہے کہ اسلام کی بنیادی اتحاد اتفاق پر ہے. اور اگر ہمارے اندر انتشار اختلاف ہے تو سمجھ لیجیے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. دوسرا نماز. تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ
مسلمان مردوں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض عین ہے، واجب ہے۔ اگر بغیر کسی عذر شرعی کے، اگر وہ مسافر نہیں، مریض نہیں، اس کے اندر سکت ہے، ٹھنڈی زیادہ نہیں، بارش کا موسم نہیں، یعنی وہ عذر جس کی وجہ سے حالت مجبوری مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کی چھوٹ، نماز نہ پڑھ کے گھر میں نماز پڑھنے کی چھوٹ ملی ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ نماز پڑھنا مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس پر واجب ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو امامت کے لیے مکلف کر دوں اور مدینہ کے گلیوں میں گھوموں اور دیکھوں کہ کس گھر کا مرد نماز نہیں پڑھتا، اس گھر میں ہی آگ لگا دوں، لیکن اگر مجھے اس گھر میں بچے اور عورت کے رہنے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں اس گھر میں آگ لگا دیتا۔ لہذا اس بات سے علماء اسلام نے یہ اتفاق کیا ہے اور علماء اسلام کی اکثریت نے، جمہور نے یہ کہا کہ جو نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ جمہور علیہ السلام پر یہی راج مسئلہ ہے۔ لہذا اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے جماعت اس لیے واجب ہے تاکہ آپ نماز بھی اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر کے ادا کریں، جہاں پر نہ امیر کا فرق ہو، نہ غریب کا فرق ہو، نہ کیا کہتے بوڑھے کا فرق ہو، نہ جوان کا فرق ہو، بلکہ سبھی ایک صف میں نماز پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، اور یہ ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے۔ تیسرا رکن پہ آ جائیں۔ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے اندر کہا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں میں بانٹا جائے گا، تاکہ آپس میں اتحاد کا معاملہ نہ بن سکے، آپس میں حسد کا معاملہ نہ ہو، غریبوں کو مالداروں سے حسد نہ ہو، غریب مالدار کو نقصان پہنچانے کی طاقت نہ رہے۔ لہذا وہاں بھی ضرورت پڑی کہ آپ اتحاد و اتفاق کا درس ملتا ہے۔ چوتھا رمضان کا روزہ، جب رمضان کا چاند نظر آئے تو سب روزہ رکھو، جب رمضان کا چاند نظر آئے تو افطار کرو۔ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، کہ تم روزہ کر کرتے ہیں چاند دیکھ کر کے رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ وہاں بھی سبھی کو کہا ایک چیز کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھو۔ یہ بھی ہمیں درس دے رہا ہے اتحاد و اتفاق۔ اور سب سے بڑا مجمع جو دنیا میں لگتا ہے، جو حق پر قائم ہوتا ہے، وہ حج اور اسلام کا معاشرہ۔ وہاں بھی سبھی کو ایک ہی لباس میں ملبوس ہونا ہے۔ وہاں بھی ہمیں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ جو اس بچے نے کہا کہ اتحاد و اتفاق اسلام کے اندر ضروری ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہمارا لازمی درس ہے اس وقت کہا تھا اللہ نظام روشن منتشر ہو تو اور شور مچاتے بھی ہوں، ایک ہو جاؤ تو مسجد خورشید ہوئی، ورنہ ان بجھلے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج مسلمان کو پریشان ہے، سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ اتحاد و اتفاق کو پس پش ڈالا، غیروں کی خوشی کو اس نے برداشت کیا، اپنوں کی خوشی کو برداشت نہ کیا۔ جبکہ ہمارے اسلاف کرام دیکھ رہے حضرت علی حضرت معاویہ کے اندر آپسی اختلافات اشتہار کی بنیاد پر تھا، لیکن جب رومیوں کو پتہ چلا اس نے معاویہ کو کہا ہم تیرا ساتھ دے رہے ہیں، تم چلو علی پر چڑھائی کر دو۔ اس نے کہا ہے تم سے اگر جان لو کہ حضرت علی کے خلاف اگر تمہارا قافلہ آئے گا تو سب سے پہلے سب میں جو ملے گا وہ معاویہ۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت ہے اپنے آپ کو متحد کرو۔ اسی سلسلے میں آگے چل کر کے گفتگو کی توقع اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس سلسلے میں حدیث معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم چڑیے کی طرح بھروسہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تمہیں روزی مل کر رہے گی، چونکہ وہ بھوکا جاتا ہے اور شکم شیر ہو کر کے واپس آتا ہے۔ اور یہ جان لیں کہ جس طرح موت آپ کا پیچھا کر رہی ہے اسی طرح آپ کی روزی بھی پیچھا کر رہی ہے۔ جتنی روزی آپ کی لکھی گئی ہے وہ آپ کو مل کر رہی ہے۔ جلد بازی کے چکر میں انسان حلال روزی چھوڑ کر حرام روزی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور شریعت کا قاعدہ ہے من استعجل قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جو بھی وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے جو ہے جنت و جہنم، اس سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ ایک سوال ہے، کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں، جنت کہاں ہے جہنم کہاں؟ ہم لوگ کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں
علین سجین میں روحیں جاتی ہیں، نیکوں کے علین میں اور بدکاروں کے سجین میں۔ وہ جانتے ہیں جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، علین کہاں ہے، سجین کہاں ہے۔ سات زمین ہے، سات آسمان ہے، جنت کہاں ہے، آسمان ہے، زمین میں، جہنم۔ آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے، کہیں گے کہ اللہ فرشتے روح لے کر اوپر جاتے ہیں، نیکوکار کا روح ہوتا ہے، فرشتے کہتے کون ہے، تو بتایا تھا فرشتے، اس کے لیے دروازہ کھول جاتا ہے، پورے علم میں پوچھا جاتا ہے۔ بدکار کی جو روح ہوتی ہے، کیا کہا جاتا ہے، کون ہے، اس کو وہیں سے دے مارتا اور سجین ہو جاتا ہے، یعنی جنت آسمان اور جہنم جو ہے سات زمین کے نیچے طبقہ میں ہے، سجین وہیں پر سات زمین کے نیچے طبقہ۔ جیسے ہی آپ کی روح جاتی ہے، اسی وقت سے آپ کو زمین و آسمان کا دروازہ کھلا دیا جاتا ہے۔ اچھے کام کے اونچائی میں رہیں گے، برے کام کے پیروں کے نیچے رہیں گے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے افسوس سلام میں گھر میں، یعنی آپس میں سلام پھیلاؤ۔ افسوس اور بہت ہی افسوس، آج ہمارے معاشرے میں ذرا سا آنا کہانی کے سلسلے میں کچھ ہو گیا۔ سب سے پہلا کام جو بچوں کا اثر پڑتا ہے، سلام روک دیا جاتا ہے، سلام کو روک دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے استاد اور کے ساتھی ربیعۃ الرائے جس کا نام تھا، کسی مسئلے میں دونوں کو اختلاف ہو گیا، ایک مشرعی مسئلہ ہے اور کافی اختلاف ہو کہ کسی کی رائے پر اتفاق نہ کر سکے، محفل ختم ہو گئی۔ نکلے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے ربی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مسئلے میں اختلاف کے باوجود ہم لوگ آپس میں متفق ہیں؟ اور دونوں نے متفق کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اتنی پڑھائی کہ بچوں کو دیکھتے تھے پہلے سلام کرتے تھے تاکہ بچے سیکھ لیں تو سلام کریں، اور سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کسی نے سلام کر لیا آپ پر، سلام کا جواب نہیں دیں گے تو گناہگار ہیں۔ اگر آپس میں آپ کو ناچاکی ہو گئی، 3 دن سے زیادہ آپ اس سے کرتے نہیں سلام کرنا کی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحجر المسلم اخاه فوق 3 لیال، کہ مسلمان اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ اس سے دور نہ ہے، اس کو چھوڑے نہیں، اس سے سلام کلام نہ کرے۔ اگر کوئی ایسی تکلیف پہنچے جو آپ کو برداشت نہیں ہو تو کہا گیا 3 دن تک آپ اسے دور رکھ سکتے ہیں بحالت مجبوری، اس کے بعد آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس سے سلام کلام کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں افسوس ہوتا کیا ہے آج کل، آپس میں سلام کلام تو شروع ہو گیا، جس وجہ سے اختلاف ہوا، کھیت کی وجہ سے، آئی کی وجہ سے، نہیں پتا اس کا اثر مسجد و مدرسہ میں دکھا۔ جہاں سے اسلام کی کرنے پھرتی ہے اسی کو لے کے اختلاف کر لیا۔ میں بارہ کہا کرتا ہوں، سیاست مدرسہ مسجد کے لیے کیجئے، مسجد و مدرسہ میں رکھیے۔ مسجد و مدرسہ کے لیے سیاست ہونی چاہیے، مسجد و مدرسہ میں نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آگے آیا اسراف شیطانی عمل، وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اور یہاں وَلَا تُبَذِّرْ صيغہ نہی ہے، اور شریعت کے اندر جہاں بھی صيغہ نہی آئے گا وہ حرام کے معنی میں ہوگا، وہ حرام کے معنی میں ہوگا۔ فضول خرچی حرام ہے، اور خاص طور سے میری ماں اور بہن ہے، آپ کے پاس اگر اتنے کپڑے ہیں جو آپ کے لیے کافی ہے تو دوسروں کے دکھاوے میں آ کر کے فضول خرچی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مسلمان کے لیے دنیا یہ دارالعمل ہے، یہاں آپ نیکی کمانے کے لیے آئے ہیں، فیشن کمانے کے لیے نہیں۔
اس لیے اس چیز کو آپ خیال کریں. احترام انسانیت آج کل بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان انسان کا احترام نہیں کرتا. اس سے بھلا بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. جب بھی تم کیا کرتے ہیں ذبح کرو اس کے ساتھ بہتری کے ساتھ ذبح کرو, اچھائی سے رحم کرتے ہوئے ذبح کرو. اس کو جانور کو انسان کو, اس کو جانور کو انسان کو. کیسے کہا جب کسی جانور کو تم ذبح کرنے جاؤ اس وقت تم چھری کو ان کے سامنے تیز نہ کرو بلکہ اسے چھپا کر تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. تو اسلام نے جگہ جگہ پر کیا کہتے ہیں احترام انسانیت کا خیال رکھا. جب مدینہ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پر بند بنائے, آپس میں معاہدہ کے پابند بند بنوائے, جس میں سبھی میں اسلام احترام انسانیت کا درس دیا گیا. چونکہ وقت نہیں اس کا زیادہ گفتگو کی جائے اس لیے صرف میں اشارہ کرتے چل رہا ہوں. یہ سب چیزیں اس میں ہیں. اس کے بعد عید میلاد النبی بلاتے ہیں. عید میلاد النبی ایک ایسا عمل ہے جس کو اگر عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو عام ہے, بدعت ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور اگر عادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو عادت کے اندر کیا کہتے ہیں, عادت کے اندر نبوت طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عبادت نہیں مانتے بلکہ وہ عادت نہیں مانتے بلکہ عبادت مانتے ہیں. اور عبادت میں یا دو شکل ہوگی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا. اگر تھا علم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو وہ حرام ہے, بدعت ہے, اور علم نہیں تھا اس کے بعد نہیں ہے. اس کے بعد نشریات میں جو گفتگو ہوئی اس کے لیے قاعدہ آپ کے سامنے بہت ہی معمول کیا جائے لا ضرر ولا ضرار. اسلام میں نقصان اٹھانا ہے, نقصان پہنچانا ہے. اس کے بعد گفتگو جو ہے چلیے اس کے بعد باقی مضامین کے سب ایسا بہت اچھے تھے. اس کے بعد ایک مضمون کیا کہتے ہیں مدارس اسلامیہ, یا اس کا عنوان جو آج کے آپ کے انجمن کا عنوان جو دیا گیا تھا تعلیمی بیداری. تعلیمی بیداری. تعلیمی بیداری اتنا ہی آپ مختصر سمجھ لیجیے کہ اس امت کو سب سے پہلا درس جو دیا گیا وہ تعلیم کا دیا گیا. سب سے پہلا درس جو ہے تعلیم کا دیا گیا, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خیال رکھا گیا. اور تربیت کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام نے بچوں کی تربیت اس وقت شروع کر دی جس وقت اس بچے کی بیج بھی نہیں پڑی تھی. لہذا اسلام نے کہا تنکح المرأة لأربع لجمالها, تنکح المرأة لأربع لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. عورتیں عام طور پر 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے عورتوں سے, یا تو اس کے حسن کی وجہ سے, یا اس کے مال کی وجہ سے, یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, یا اس کی دینداری کی وجہ سے. اور تم کیا کرو, دینداری کو ترجیح دو, چونکہ ماں جو ہوتی ہے پہلا مدرسہ بچوں کا ہوا کرتی ہے. جب پہلا مدرسہ ہوتے تو وہاں پر جب دینداری کو آپ ترجیح دیں گے تو دینداری کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس دینداری کی وجہ سے آپ کے بچے کی تربیت بھی اسلامی تربیت ہوگی. آپ کے بچے جو آپ کے حقوق کو سمجھیں گے, اور اگر آپ کے حقوق کو سمجھیں گے تو آپ کو پریشان نہیں کریں گے, آپ کو خود کا سنے ہوگا. لہذا جب اسلام نے کہا جب آپ بچے کے ماں کا اختیار کرو تو وہاں اس نے اختیار کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دو. تو جو شریع علوم کو جانتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول اور اسی طرح کہتے ہیں عوام لوگوں کے بندوں کے حقوق کو جانتے ہیں, اور وہ کب جانے گی جب وہ شریع علوم کو پڑھی ہوگی, جب اس کے اندر دینداری ہوگی, جب وہ دین کو سمجھے گی, دین پر چلنے کو اپنے آپ کو ترجیح دے گی, اسی وقت وہ اس چیز کو فالو کرے گی. اس کے بعد جب اسلام نے کہا آگے کا مرحلہ آتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے, شادی ہونے کے بعد اسلام نے کہا تو جب میاں بیوی آپس میں تو اس وقت میں اسلام نے دعا سکھلائی. دعا کیا سکھلائی؟ اللہم جنبنی وجنب ما رزقتنی من الشیطان. کہ اللہ مجھے اور جو تو مجھے عطا کرنے والا ہے, جو اولاد تو مجھے عطا کرنے والا ہے, اس سے تو شیطان سے محفوظ رکھ.
حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آپ کا بچہ ہوتا ہے اس بچے کو شیطان کا چوکا نہیں لگاتا۔ اس کے بعد اسلام نے اس کی تربیت کا خیال رکھتے ہوئے کیا کیا، اس کے بعد اس کو کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آواز دیا جائے، کیوں؟ تاکہ اس کو سب سے پہلی آواز جو اس کے کان تک پہنچے وہ اللہ کا نام پہنچے، اور اللہ کا جب نام پہنچے گا تو وہ نام اس پر اثر کرے گا۔ اس کے بعد اسلام نے کہا کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں اس نیک لوگوں کے ذریعے تحقیق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور لے کر اس کو دانت سے چبایا تھا اور اس کے رس کو بچے کے منہ میں دیا تھا۔ اسی کو تحقیق کہتے ہیں، کوئی میٹھی چیز کسی نیک آدمی کے لعاب کے ذریعے دیا تاکہ بچے کے اندر اس کا اثر ہو اور وہ پھر وہ نیک بنے، یہ اسلام نے اس کی تربیت کی۔ اس کے بعد آگے جب بڑھتے ہیں، جب بچے کا نام کی بات کا اچھے نام رکھو، چونکہ ناموں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ نام جس کو رکھا جاتا ہے اس پر نام کا اثر پڑتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہتر نام کون سا ہے؟ عبداللہ عبدالرحمن، یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت اور اس کے کہتے ہیں عبدیت کا تصور ہو، وہ نام ہے۔ اس کے بعد کہا اس کا حقیقت ہو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مولود رحیم مرہون بعقیقتہ، کہ ہر مولود اپنے عقیقہ کے بدلے گروی ہوتا ہے، لہذا 7 دن پر عقیقہ کر دیا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، بچے ہوئے ہم عقیقہ کریں گے لیکن اس کے لیے ہم انتظار کریں گے گھر میں کوئی شادی یا فنکشن ہو تاکہ بچے کا عقیقہ بھی ہو جائے اور وہ گوشت کام ہو جائے، تو ہم وہاں پر سنت کو فالو نہیں کرتے، ایک رسم ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے تعلیم۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو کہا اس کو مسجد کا راستہ دکھاؤ، نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ بچی ہو تو گھر میں نماز پڑھنے کی تلقین کرو، بچے ہو تو اس کو مسجد کا راستہ دو۔ لڑکا 7 سال کا ہو، اسلام کا کوئی بھی حکم نماز کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس کو کہا 7 سال میں تو بچے کو نماز پڑھو سوائے نماز کے۔ اس کے بعد کہا 10 سال کا جب ہو جائے تو اس کا نماز نہیں پڑھے تو اس کو مارو۔ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہیں پڑھے تو مارو۔ ذرا اپنے غریبان میں جھانک کے دیکھیے، کون ہمارے ماں بہنیں یا بچہ مردان میں سے ہے جو اپنے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر کبھی نہ پڑھائے گا؟ میرا خود نماز نہیں پڑھتا بچے کو نماز پڑھائے۔ جب بچے کی تربیت آپ اسلامی طریقے پر نہیں کرتے تو بچوں سے وہ چیز مطالبہ کرنے کا حق کیسے آتا ہے؟ اگر بچے آپ کی بات نہیں مانتے، کمانے لگتے ہیں، آپ کو گھروں سے باہر کر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ بدزوی کرتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، چونکہ آپ نے بچپن سے اس کو اس لائق بنایا ہی نہیں کہ وہ آپ کی خدمت کرے، آپ کے جو حقوق ہے اس حقوق کو ادا کرے۔ جو اللہ اسلام نے آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا کہا اور کہا کہ آپ ان کو نہ اس تک نہ کہو، نہ اس کو ڈانٹو نہ پھٹکارو، جب اس سے پہلے ان کی تربیت آپ نے نہیں کی تو آپ کو اس کا خمیازہ اسی دنیا میں بھگتنا پڑے گا، آخرت میں جو ہوگا تو ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک صحابی آتے ہیں اور وہ شکایت کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، مجھے خوراک نہیں دیتا، میری عزت نہیں کرتا۔ حضرت امیر المومنین نے ان کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا تیرے خلاف یہ شکایت ہے، تیرے خلاف یہ مقدمہ ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضرت نے کہا ہاں امیر المومنین، ہم نے یہ کیا ہے، میرے یہ جرم ہے، لیکن ذرا بتائیں کیا صرف انہی کا حق مجھ پر ہے یا میرا بھی حق ان پر ہے؟ کہا یقیناً تمہارا بھی حق ان پر ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا حق یہ ہے کہ تمہارے بہترین نام رکھے جائے، تمہارے لیے بہترین مال لائی جائے، تمہاری اچھی تربیت کی جائے، تمہیں دین اسلام کی تعلیم دی جائے۔ کہا والا پوچھا انہوں نے کچھ کیا ہے میرے ساتھ؟ کہا نہیں کیا۔ کہا تم نے اپنے ہاتھ سے تم نے ایسا کرا۔ لہذا اب آپ اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور اس کے خمیازہ یہی بھگتنا پڑے گا۔ اب آگے چلیے، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے وہ تعلیم کا مرحلہ آتا ہے۔ تعلیم کا مرحلہ یہ آتا ہے، تعلیم جیسے کہ آپ نے جانا کہ تعلیم انسان کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ شیخ نے بتا کر دے گا کہ اگر تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو اس پر اللہ کی غضب آئے گی، اور اگر بغیر تعلیم کے عمل کریں گے
گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے. اس لیے تعلیم ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. جب علم کا حاصل کرنا ضروری ہے تو یہاں میں بتاتا چلوں کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں. وہ طریقہ نہیں بتاؤں گا جو آپ لوگوں کو پتا ہے، بلکہ دو طریقے کا علم وہ ہوتا ہے. ایک وہ علم جس کے ذریعے آپ اپنے رب کو پہچان سکے، ایک وہ علم جس کے ذریعے آپ پر جو چیز واجبات و فرائض ہے اس کو ادا کر سکے، ایک وہ علم جو فرض کفایہ ہے، ایک وہ علم جو فرض عین ہے جس کا جاننا ہر شخص کو ضروری ہے. جیسے سب سے پہلی چیز یہ کہ نماز آپ پر فرض ہے. نماز کیسے پڑھیں گے، نماز میں کون سی دعا پڑھنی ہے، یہ ہر مسلمان کا جاننا ضروری ہے. آپ اللہ کے آگے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں تھا. آپ پر ضروری ہے کہ آپ سیکھیں. کلمہ پڑھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سیکھیں. اس لیے آپ کے لیے کہا گیا کہ حضرت امام نے جو نے کہا کہ ابلیس جو شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ ہمارے پاس اس طریقے سے آتا ہے کہ سب سے بڑا دروازہ جو ہے ابلیس کو داخل ہونے کا وہ ہے جہالت. یعنی علم کا نہ ہونا، جہالت جو ہے وہ جہالت کے دروازے سے آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علم کی شرافت کی بلندی کی پہچان یہی ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اندر اس علم کی صفت نہیں پائی جاتی وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہلانے کا دعویدار ہوتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو جانکار کہلانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے. اور اگر اس کے طرف نسبت کر دی جاتی ہے علم کی تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اور جہالت کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شخص جاہل ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو جاہل کہلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر اس کے طرف جہالت کی نسبت کر دی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. بھلا بتائیں، ہم میں سے ہر شخص پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت جو کریں وہ علم کی بنیاد پر کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے. علم حاصل کرنے کی جو ابھی موجودہ جو شکل ہے، جو دور ہے، کہاں پر ہے؟ مدرسہ ہے. اور یہ مدرسے کی بنیاد کہاں سے ہے؟ مدرسے کی بنیاد مکہ کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چند مٹھی بھر جماعت میں تھے، لوگوں سے چھپ تک رہتے تھے. اس وقت دار ارقم میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، جہاں پر صحابہ کرام کو علم دین سکھلایا گیا، جہاں کے پروردہ جہاں سے علم حاصل کر کے حضرت سہیل کو مدینہ بھیجا گیا. اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں وہاں پر باضابطہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا جس قوم کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی، پڑھنے سے ہوئی، آج وہی قوم پڑھنے میں سب سے پیچھے ہے. یہ افسوس کا بات ہے. اس کے بعد ایک چیز جو میں آخری بات کہہ کر کے نکل اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ مجھے اشارہ دیا جا چکا ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے. لہذا بچوں نے مکالمہ کی شکل میں پردہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی. میں آپ کو بتاتا چلوں، پردہ ہماری عادت نہیں ہے، پردہ ہماری عبادت ہے. ماشاءاللہ، بے شک. پردہ عادت نہیں، رسم و رواج نہیں، عبادت ہے. چونکہ پردے کا حکم اللہ نے دیا، اور یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ جہاں سے گئے امر ہو وہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. یعنی پردہ کرنا واجب ہے. اگر پردہ نہیں کرتے تو گناہگار ہو، چونکہ واجب کا چھوڑنے والا گناہگار ہے. اس لیے بچوں، پردہ ایک عبادت ہے، عادت نہیں ہے. جس طرح نماز ایک عبادت ہے اسی طرح پردہ ایک عبادت ہے، عادت نہیں ہے. جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے اسی طرح پردہ بھی عبادت ہے. قل للمؤمنین یغضضوا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. مومنات سے کہہ دیجئے وہ اپنے اوپر اپنی نگاہیں پوشیدہ رکھیں. دوسری جگہ سے آگے کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادر کو وہ ڈال لے. وہاں حکم ملا ہے. سیغہ امر جو ہے دو طریقے سے آتا ہے. ذرا علمی گفتگو کرنے لگا ہوں، سیغہ امر میں کچھ لوگ آگے کہا سکتا ہے کہ یہاں خبر کا سیغہ ہے، امر کا سیغہ نہیں، اس لیے واجب نہیں. تو میں بتا دوں اسلام نے دو طریقے سے حکم دیا ہے. ایک امر کا سیغہ جس میں طلب ہوتا ہے یعنی مطالبہ کیا جاتا ہے، اور ایک خبر کا سیغہ
جس میں خبر دی جاتی ہے لیکن اس کا حکم عمل کا ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی معنی میں ہوتا ہے واجب کے معنی میں۔ لہذا اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ پردہ ایک عبادت ہے، عادت نہیں، اس لیے عبادت سمجھ کر کے کریں، اس پر آپ کو ثواب ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر کے دین کو سمجھنے کی توفیق دے، دین سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ چونکہ ایک کہتے ہیں حضرت سفیان ثوری نے کہا تھا، حضرت سفیان ثوری نے کہا تھا اگر علم آپ کو فائدہ نہ دے، آپ علم کے ذریعے عمل کر کے فائدہ نہ اٹھائے تو جان لے کہ علم آپ کو نقصان دہ ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے دن آپ کے لیے حجت ہوگا۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام مسالک کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کو جس چیز کا علم ہو گیا، حدیث پہنچ گئی اور اس کے خلاف اس کے پاس کوئی حدیث نہیں تو اس پر عمل کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں جتنا تو علم دیا ہے اس علم کو پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم نے جو بھی باتیں سنی ہے اگر وہ صحیح ہے اس پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی چیز اس میں غلط نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمارا مغفرت کرے۔ وما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ وحسن الجزاء فی الدارین۔ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔